بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر صحابی حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان دونوں کا وہ جو کم سن بیٹا تھا جس کا انتقال ہو گیا تھا، اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نے یعنی فوت شدہ بچے کی والدہ نے اپنے شوہر کو اس بارے میں کچھ بتایا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ دن بھر کی محنت مشقت کے بعد باہر سے شام کے وقت گھر لوٹے تھے، تو گھر میں قدم رکھتے ہی جب یہ المناک خبر انہیں معلوم ہوگی تو اچانک یہ خبر جاننے کے بعد اور سننے کے بعد ان کے دل پر کیا گزرے گی کہ وہ تو پہلے ہی بے آرام ہیں۔ تو یہ بات سوچ کر انہوں نے اپنے شوہر کو فوری طور پر اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور بعد میں جب وقت گزر چکا اور یہ کہ کھانے وغیرہ سے بھی فارغ ہو چکے اور یہاں تک کہ ازدواجی معاملات تک بھی نوبت جا پہنچی، اس کے بعد انہیں مناسب طریقے سے اس بارے میں آگاہ کیا تھا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے تھے کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد مجھے اس بارے میں اطلاع دی ہے، اور یہ کہ اتنا وقت گزر چکا مجھے بے خبر رکھا، اور یہ کہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ بارک اللہ لکما فی لیلتکما، یعنی آج رات تم دونوں میاں بیوی کے درمیان جو ازدواجی معاملہ ہوا ہے تو اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر اور یہ دعائے خیر دیتے ہوئے ابو طلحہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا تھا، اور اس کے بعد ناظرین کرام وقت گزرتا رہا، اور یہی جو تعلق ان دونوں میاں بیوی کے درمیان یہ جو معاملہ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں اب حمل کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ ام سلیم امید سے ہو گئیں، اور یہ کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پر روانہ ہوتے تو یہ خوب اہتمام کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں روانہ ہوا کرتے تھے، کہ حالت حضر میں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مدینہ میں مقیم ہیں تب بھی ابو طلحہ ہمیشہ حاضر خدمت رہتے، اور حالت سفر میں بھی کہ خدمت کا موقع ملے اور یہ کہ بوقت ضرورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حفاظت اور مدافعت کی اگر نوبت آ جائے تو یہ فریضہ انجام دینے کا موقع بھی مل سکے، اور یہ کہ سفر کے دوران بھی کچھ سیکھنے کا معاملہ وغیرہ یہ سلسلہ بھی جاری رہے، اور یہ کہ سیکھنے سکھانے کے جو معاملات ہیں تعلیم وغیرہ، اور ظاہر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سیکھنا ہی تھا، سکھانا کیا، سکھانا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ تو انہی باتوں کو سوچ کر ابو طلحہ ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے، حاضر خدمت، حضر میں بھی سفر میں بھی۔ تو سفر کا موقع آیا، دونوں میاں بیوی اس بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں روانہ ہو گئے، اور جب واپسی کا موقع آیا
اور مسلسل سفر کرتے ہوئے واپسی کے دوران جب مدینہ کے قریب پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ معمول یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں جب سفر سے واپسی ہوتی تو رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے گھر واپس تشریف نہیں لایا کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ دن کی روشنی میں ہی واپس تشریف لاتے، اپنے گھر میں داخل ہوتے۔ اب شام قریب آتی جا رہی تھی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ اب رکے بغیر ہم سفر جاری رکھیں گے تاکہ رات کا اندھیرا پھیلنے سے قبل ہم اپنے گھر واپس پہنچ سکیں۔ قافلہ رواں دواں ہے، رفتار بڑھا دی گئی ہے کہ اب رکنا نہیں ہے۔ اور اسی دوران محترم ناظرین، ام سلیم رضی اللہ عنہا کو درد ذہن محسوس ہونے لگا، یعنی بچے کی ولادت سے قبل جو درد اور جو تکلیف، جو کہ کوئی معمولی تکلیف نہیں بلکہ زندگی اور موت کا سوال ہے، زندگی اور موت کا سوال، کہ ایسی تکلیف ہوا کرتی ہے، وہ سبھی جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہمیں اور اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کو اس کی ماں نے، اس دنیا میں ہر ماں نے اپنے ہر بچے کو اس حالت میں جنم دیا ہے کہ موت سے آنکھیں چار کی ہیں، اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ زندگی اور موت کا برابر سوال ہے کہ یا زندہ بچ جائے گی یا یہ کہ موت واقع ہو جائے گی، برابر امکان موجود ہے۔ یوں موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور موت سے نظریں چار کرتے ہوئے ہر ماں نے اپنے ہر بچے کو جنم دیا ہے۔ اور اسی لیے حتیٰ کہ خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، کہ ہر انسان کو، یعنی اے انسان، اس بات کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ تمہاری ماں نے تمہیں پہلے اٹھائے رکھا اپنے وجود کے اندر، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ 9 مہینے مسلسل اس نے تمہیں اپنے وجود کے اندر اٹھائے رکھا، کرہن، بڑی ہی تکلیف کے ساتھ، کہ بڑی تکلیف ہے کہ نہ تو وہ اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ سکتی ہے اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے سو سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے وہ جاگ سکتی ہے، نہ اپنی مرضی کا وہ کچھ کھا پی سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بڑی ہی تکلیف اٹھا کر اس نے تمہیں جنم دیا، اٹھائے رکھا بڑی تکلیف کے ساتھ، اور پھر تمہیں جنم بھی دیا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ، موت سے آنکھیں چار کرتے ہوئے۔ اور جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ انسان کو اس کی ماں نے، یعنی اے انسان تمہیں تمہاری ماں نے اٹھائے رکھا وہنن علی وہن، کمزوری کے اوپر کمزوری کے ساتھ، کہ ہر دن، ہر لمحہ اور ہر آن، ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ مسلسل یہ کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جوں ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے تو ہر لمحہ اور ہر دن کمزوری ہے کہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہ اس نے تمہیں اٹھائے رکھا کمزوری کے اوپر کمزوری کے ساتھ۔ یا یہ کہ جس طرح مفسرین نے اس کے معنی یہ بھی بیان فرمائے ہیں کہ عورت وہ تو پہلے ہی بیچاری کمزور مخلوق ہے، مرد کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور مخلوق ہے، بے بس کمزور عورت ہے وہ ماں، کہ پہلے ہی کمزور ہے، اور پھر اس کمزوری کے اوپر مزید کمزوری ہو گئی ہے حمل کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے،
اور یوں اس نے تمہیں اٹھائے رکھا اس قدر تکلیف کے ساتھ، پھر تمہیں جنم دیا اس قدر تکلیف کے ساتھ، لہذا اے انسان اپنی ماں کے مقام و مرتبے کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ وہ کمزور مخلوق مگر اللہ کے ہاں اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اگر اللہ کی خوشنودی تمہیں مطلوب ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اور وہاں اللہ کے سامنے جب تم پیش ہوگے قیامت کے دن، وہاں اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہی کمزور مخلوق، یہ تمہاری ماں، یہ بے بس نظر آنے والی یہ عورت، اگر یہ تم سے خوش ہوگی تو تمہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہو سکے گی، ورنہ نہیں۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے اس ماں کا تمہارے لیے رکھ دیا ہے۔ تو ناظرین، اصل میں گفتگو چل رہی تھی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ قافلہ ہے رواں دواں، خوب تیز رفتاری کے ساتھ، اور کسی کو کیا خبر کہ یہ بیچارے دونوں میاں بیوی ہمارے ساتھ کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ اتنی بڑی تکلیف ام سلیم اس تکلیف میں مبتلا ہو گئیں۔ اب کیا کیا جائے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اور یہ کہ سفر میں اس سفر کو جاری بھی نہیں رکھ سکتے اس تکلیف کی وجہ سے، اور رکنا بھی مشکل ہے کہ اگر یہ دونوں میاں بیوی رک گئے یہاں ویرانے میں تو اتنی بڑی تکلیف، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی پرسان حال، اور اتنا بڑا معاملہ کہ بچے کو جنم دینا ہے، بچے کی ولادت، تو کیا بنے گا، اتنا بڑا خطرہ۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر ان کے لیے یہ صدمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوٹ جائے گا، کہ ہمیشہ ہر سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نکلا کرتے تھے، اور اس بار بھی ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے۔ سفر کا آغاز ہوا تھا ایک ساتھ، منزل پر پہنچے تھے ایک ساتھ، واپسی کا سلسلہ شروع ہوا ایک ساتھ، اور اب جب کہ منزل قریب ہے، مدینہ قریب آنے والا ہے، اب آخر میں آ کر کے جب 2-4 قدم منزل رہ گئی ہے، اب یہ ساتھ چھوٹ جائے، کتنا بڑا غم، کتنا بڑا صدمہ۔ آخر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کسی کو کچھ بتانے کی بجائے، کچھ کہنے کی بجائے فوراً اپنے اللہ سے لو لگا لی، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور خوب گڑ گڑا کر اور دل لگا کر دعا اور مناجات اور فریاد میں مشغول و منہمک ہو گئے ابو طلحہ، اور یوں کہنے لگے مناجات کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ یا اللہ میں ہمیشہ تیرے رسول کے ساتھ سفر میں روانہ ہوا کرتا ہوں، اور پھر تیرے رسول کے ساتھ ہی میں سفر سے واپس بھی لوٹا کرتا ہوں کہ ہر قدم پر، ہر موقع پر یا اللہ میری یہ دلی آرزو رہتی ہے کہ یا اللہ تیرے رسول کی خدمت، تیرے رسول کی صحبت، تیرے رسول کی معیت، یا اللہ تو خوب جانتا ہے، اور اب یہ جو مشکل کھڑی ہو گئی ہے یا اللہ تو اس سے بھی واقف ہے، لہذا تو کوئی راستہ پیدا فرما، تو مدد فرما، تو ہی کوئی انتظام فرما دے ہمارے لیے یا اللہ۔ خوب دعا کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے ابو طلحہ، اور اسی دوران جب کچھ وقت گزرا تو ام سلیم رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ ابو طلحہ دیکھو، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ابو طلحہ، میں تو حیران ہوں کہ اچانک وہ درد بالکل ختم ہو گیا، اب مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، کہ کچھ دیر قبل تک یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی کسی بھی لمحے ولادت ہو جائے گی بچے کی، مگر اب مجھے دیکھو درد تو بالکل غائب ہو گیا، میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، لہذا اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، اب دعا روک دو، اب ہم ساتھ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔
ابو طلحہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ کہ یہ دونوں میاں بیوی اب اس قافلے کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر انہوں نے جاری رکھا، اور دوسرے سبھی لوگوں کی مانند یہ دونوں میاں بیوی بھی رواں دواں رہے مسلسل سوئے منزل یعنی مدینہ منورہ کی جانب۔ اور ظاہر ہے ناظرین کرام، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت ہی تھی، اور یہ کہ اللہ کے نزدیک ان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا، اللہ کے کس قدر پسندیدہ اور برگزیدہ بندے تھے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے، جب انہوں نے گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے دعا کا سلسلہ شروع کیا۔ تو دیکھ لیجئے ناظرین، اللہ کے ہاں کس طرح فوری طور پر ان کی دعا سنی گئی اور قبول کی گئی۔ یہ ان کی شان تھی، نرالی شان، اور یہ مقام و مرتبہ تھا ان کا، یعنی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا۔ اور اس کے بعد ناظرین قافلہ مدینہ جا پہنچا، اور وہاں جیسے ہی یہ دونوں میاں بیوی مدینہ پہنچے اور اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی، قدم رکھتے ہی، کہ اب تک وہ تکلیف رکی ہوئی تھی، لیکن جوں ہی گھر میں قدم رکھا وہ تکلیف دوبارہ شروع ہو گئی، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اس بیٹے کو کس طرح فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور آپ نے کیا دعا فرمائی اور کیا معاملات پیش آئے، آئندہ وہ بیٹا بڑا ہونے کے بعد کس قسم کا انسان ثابت ہوا، یہ تمام تر تفصیلات لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔